دین بھی تو نیا نہیں آئے گا، دین بھی کامل ہو چکا، دین بھی مکمل ہو چکا، تو ساری باتیں واضح ہو گئیں، دین مکمل ہو چکا ہے، تو پھر اب کون سا دین لاؤ گے؟ کون سا دین والا لاؤ گے؟ کون سا پیغمبر لاؤ گے؟ کون سی کتاب لاؤ گے؟ نہیں ہے۔ بجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا، صرف خدا کے ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ جو کہے میں موحد ہوں، توحیدی ہوں، اور آقا کو نہ مانے تو وہ نہ موحد ہے نہ توحیدی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا شاید واسطہ کم پڑا ہو قادیانیوں کے سلسلے میں، تو بہت ایک پڑھے لکھے اور ذمہ دار، اب تو خیر سے وہ یہ پنچایتیں وغیرہ جو طے کرتے ہیں، بڑے اثر رسوخ والے، وہ ہمارے شاگردوں میں سے ایک ہے۔ تو مجھے کوئی شکایت ملی تو میں چلتا چلتا ادھر گیا، اور ذہن میں آ گیا میرے یار فلاں آدمی ہے، مجھے کیا قریب ہوں، میں مل گیا وہ۔ میں نے کہا بیٹا وہ میں نے یہ بات سنی ہے، اب ہمارا اپنا اصول ہے، ہم نے جو زندگی گزاری ہے خودی اور خودداری میں گزاری ہے، اس کا ہمیں فائدہ یہ ہے کہ آج بھی ہمارے شاگرد اگرچہ بیٹوں یا پوتوں والا ہو گئے ہیں تو وہ اسی طرح ہی ادب کرتے۔ میں آج بھی کوئی کسی سے کوئی جھک کے نہیں، بلکہ یوں کر کے بلاتا ہوں جیسے کلاس میں بلاتا ہوں، اور ایسا ہوتا ہے کہ میرے پرانے شاگرد جو ہے، میں بیٹھا بھی ہوں، جب تک میں اجازت نہ دوں کھڑے رہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، یہ ان کا ادب ہے۔ لیکن یہ مذہبی لائن میں تو دو لفظ جس کے پاس آ جائیں وہ کہتے ہیں مجھ سے بڑا ہی کوئی نہیں ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یار یہ میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ بڑی نرمی رکھتے ہیں، قادیانیوں کے بارے میں، رافضیوں کے بارے میں، خارجیوں کے بارے میں، ناصبیوں کے بارے میں، کھٹملوں کے بارے میں، فلاں فلاں کے بارے میں۔ تو اس نے کہا جی نہیں استاد جی، میں نے علیحدہ بات کی۔ تو اس نے کہا نہیں استاد جی یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، بھلا میں تو بس 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ ان کی تقریر سنتا ہوں۔ سمجھ گیا۔ میں نے کہا بھئی شکایت تو درست جاتا تو ہے، جو قادیانیوں کے محفل میں جا کر 5 منٹ تقریر سنے یا گھنٹہ سنے، یہ تو بحث بات کی ہے، گیا تو ہے نا۔ میں نے کہا بیماری تو موجود ہے۔ اب میں نے کہا ٹھیک ہے پھر بیٹا آپ سناؤ کیا کیا بتاتے ہیں۔ اب میں نے اس کو کھولا، یہ اللہ کی توحید بڑی بیان کرتے ہیں۔ آپ بتاؤ، کچھ نہ کہو، آپ بتاؤ کہ ایک ان کی بات کر رہا ہوں، 55 منٹ اللہ کی توحید بیان کرے اور 5 منٹ بدبخت اپنے مرزے کی تعریف کرے، تو باقی کچھ بچ گیا؟ ذرا آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ تو اگر کوئی شخص آج بھی 55 سال اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، توحید بیان کرنے سے انکار نہیں ہے، لیکن آخر میں 1 منٹ جو آخری نبی کا انکار کرتا ہے، بحث اس پر ہے۔ ہماری بات کو جب لوگ توجہ سے نہیں سنتے تو پھر الزامات کی بچھاڑ کر دیتے ہیں۔ اب میں نے جب دیکھا کہ بچہ بھی ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے، پی ایچ ڈی ہے، ذمہ دار بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، تو میں نے کہا بھئی قادیانیوں کا طریقہ واردات یہی ہے، وہ پیسے والے پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ 2-4 منٹ کے بعد میں نے اس سے ایک بات صرف پوچھی، میں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ تذکرہ کس کی کتاب ہے؟ اب یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ قادیانیوں کی کتاب ہے، ان کی شہرہ آفاق کتاب ہے، بلکہ وہ اس کو قرآن کا درجہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اس پر تحقیق کی ضرورت ہے کہ قادیانی جس تذکرے کا ذکر کرتے ہیں کتاب کا، وہ اس کی نہیں، وہ ان کے پیچھے والے جو ہیں، جیسے آج کل مرزا محمد علی ہے، ان کے پیچھے والوں نے لکھ کر دی ہے، بیگ پر جو بیٹھے، جنہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا ہے، یہودی، وہ۔ تو میں نے اس سے صرف اتنی بات کی، میں نے کہا اچھا، کہنے کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ میں نے کہا اچھا بیٹا آپ یہ بتاؤ کہ 1000 صفحے کی کتاب ہے قادیانیوں کی۔ ٹھیک ہے۔ تو
آپ ساری پڑھتے ہیں؟ عام آدمی کی بات کر نہیں، وہ کچھ شروع میں پڑھے گا، کچھ درمیان میں، کچھ آخر میں۔ اب تو خیر مولویوں نے بھی کتابیں پڑھنا چھوڑ دیا نا، اب وہ بھی کہتے ہیں کہ نیٹ پر یہ بات آئی ہے۔ نیٹ پر تو پتہ نہیں کتنے دجال قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں مسلمانوں کو خراب اور گمراہ کرنے کے لیے۔ نیٹ پر تو آج آپ پوچھیں کہ مسلمانوں کا خلیفہ کون ہے، وہ تو فٹ کہہ دیں گے مسرور ہے، مرزا مسرور احمد کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر یہی ہو جائے گا، وہ قادیانیوں کا ہے، مسلمانوں کا تو نہیں ہے۔ بات چیت میں میں نے اس سے کہا بیٹا اگر اس نے 1000 صفحے پر کسی ایک صفحے کی 3 سطروں میں اللہ کے نبی کی توہین گستاخی کی ہو، ان کی نبوت کا انکار کر کے اپنے مرزے بدبخت کی تائید کی ہو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں۔ میں نے کہا تم تو کہہ رہے تھے کہ میں تو ایسے نہیں۔ اسی طریقے سے 1000 صفحہ کوئی پورا پڑھے گا جس کو پتہ ہوگا اللہ کے نبی سے محبت ہوگی، تو پھر وہ جا کر پکڑے گا نا، ہوش و حواس سے پڑھے گا کہ یہ چیز، یہ سطر تو اللہ کے نبی کی نبوت کے خلاف ہے، ان کی امامت کے خلاف ہے، معصومیت کے خلاف ہے، رسالت کے خلاف ہے، ختم نبوت کے خلاف ہے، تو وہ پڑھے گا نا۔ کہ ہاں۔ میں نے کہا آپ پڑھیں گے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ کا ذہن انہوں نے ادھر سے کھانا تیار، یہ وہ 55 منٹ تک، یہ میں کہہ رہا ہوں چلو 58 منٹ تک تیار کیا قادیانیوں نے، اور 2 منٹ اپنی بکواس بیچ میں ڈال دی۔ تو اب فیصلہ کون کرے گا؟ میں نے کہا میرا بیٹا عالم فاضل نہ بنو، بہت دیر ہے تمہیں، علماء سے جو محققین رابطہ رکھو، اور میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اور اس نے تو سمجھا مولویوں کی طرح کچھ چندہ بندہ مانگنے آیا ہے۔ تو میں نے کہا آج بس یہی چندہ ہے کہ آپ نے نہیں جانا، آپ کا ایمان بچ گیا تو مجھے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے صدقے جنت مل جائے، اس سے بڑا چندہ اور کیا چاہیے۔ تو اس لیے میں نے بارہا آپ لوگوں سے درخواست کی کہ آپ بحث ہی نہ کریں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو نہیں پتہ بحث نہ کریں، ہم کس لیے، ہمارے پاس لے آؤ، ہمیں لے جاؤ۔ اولاً تو بحث کرو نا، آپ کو گروہ کو نہیں پتہ یہ کیا چکر چلاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی توحید کو مانتا ہے تو کوئی توحید نہیں ہے، اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی توحید کو مانتا ہے تب توحید۔ چلو بات چلی ہے تو اور بھی ایک دلیل ذہن میں رکھ لیجیے، بالکل آسان۔ یہ ہمارے پاس جو قرآن مجید موجود ہے، اس کے پارے ہیں، پاؤ ہیں، رکوع ہیں، آیات ہیں، یہ کس نے بتائی ہے؟ کس نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ پر نازل ہوا، آپ نے پھر صحابہ کو بتایا، پھر آگے چلا سوچا۔ تو بتایا تو ہمارے نبی نے ہے نا۔ جو شخص نبی کو نہیں مانتا، بتاؤ وہ قرآن کو کیسے مان سکتا؟ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ، یہ سورۃ البقرہ ہے، اور بارہا میں عرض کرتا رہتا ہوں آخر زندگی کے آخر میں حضرت جبریل امین علیہ السلام سے دور ہوا ہے۔ یہ حفاظ سمجھتے ہیں دور دہرایا گیا ہے، جیسے رمضان شریف میں تلاوت دہرائی جاتی ہے، پہلے یہ صورت ہے پھر یہ اسی ترتیب کے ساتھ ایک دوسرے کو سنایا گیا ہے۔ جو ترتیب ہمارے پاس اس وقت موجود ہے قرآن پاک کی، اسی ترتیب کے ساتھ اللہ کے نبی نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو سنایا ہے، اور انہوں نے ان کو سنایا تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ جب اللہ کے نبی کو نہیں مانو گے تو نبوت کہاں جائے گی؟ قرآن کو کیسے مانو گے؟ اللہ کے نبی کو نہیں مانو گے تو کوئی دین بچتا ہی نہیں، قرآن بچتا ہی نہیں، اسلام بچتا ہی نہیں، وحدانیت و کبریائی بچتی نہیں۔ آگے دیکھیں، یہ وقت بہت کم ہوتا ہے۔
ولا تلبسوا الحق بالباطل، یہ لیے حق کو باطل کو مت چھپاؤ۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ پیسے دے دیتے تھے یہودی مولوی صاحبان کو، جو ذمہ دار کے حق میں بات ہوتی ادھر سے پیسے زیادہ ملتے ان حق میں کہہ دیتا، ادھر پیسے ملتے اس حق میں کہہ دیتا۔ اب اکثر مسلمان بھائی سوچتے ہیں وہ کیسے۔ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے کہا کہ میرے بیٹے نے مجھے بڑا تنگ کر رکھا، کوئی فارمولہ بتاؤ، نہ ابا فوت ہو گیا، اس کا کھانے پینے کی چیزیں تو ہیں، سب کچھ ہے، دیتا ہی نہیں مجھے، قبضہ کیا ہوا ہے، مار پیٹ بھی ساتھ کرتا ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب نے بھی کہا بھی اتنے پیسے دو، اس نے دے دیے۔ ان کا آپ بیٹے کو بھی بھیج دینا، بیٹا بھی آ گیا۔ ان کا بیٹا مسلمان ہے، ساری باتیں کرتے کرتے آخر میں اس نے کہا قرآن پڑھتے ہو؟ کرنے گا جی ہاں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ لو جی عربی کو اردو میں ڈال دیا، وما کا سب، قرآن میں لکھا ہوا ہے ماں کا سب، تو کیسے نہیں دیتا؟ اب وہ ڈر گئے۔ تو یہ اس قسم کی تعویلیں ہوتی ہیں، بات کو آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے، حق یعنی سچی بات کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ میں ملانا، یہ غلط ہے۔ آگے علی واقعی الصلاۃ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہودی مذہب میں رکوع نہیں ہوتا، رکوع کے معنی جھکنے کے ہیں، مسلمانوں کے ہاں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، نماز بھی ہے۔ تو کہا کہ تم اللہ کی طرف جھک جاؤ، اللہ کی طرف جھک جاؤ۔ آگے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کی باتیں کرتے ہو اور خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ آج کل کے بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مولوی، ماشاءاللہ چھوٹے مولویوں کی بات نہیں، بڑے بڑے مولوی، ہمارا کبھی کبھی واسطہ پڑتا ہے تو ان کی سوچ جو ہے صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان سے نیچے نہیں ہوتی۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس قسم کے چکر بازیاں کرتے ہیں، کیا کہ بادشاہ سلامت کو دیکھ کر اور بات کی، غریب کو دیکھ کر اور بات کی۔ فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مشکل آ جائے، وقت آ جائے، تکلیف پہنچ جائے تو پھر نماز سے مدد حاصل کیا کرو۔ نماز کیا ہے؟ سب کی سب اللہ کی تسبیح و تحلیل ہے، اور بے شک نماز مشکل ہے مگر ایمان والوں کے لیے مشکل نہیں، جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، وہ لوگ جن کو پتہ ہے ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم سب نے لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا۔ آج ہم نے رکوع نمبر 5 کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ نے زندگی بخشی تو آئندہ اس سے آگے چلیں گے۔